مار کے لیٹے ہوئے ہیں اور تل ملا رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا بات ہے؟ کہ حضرت اپنے نفس کو بتا رہا ہوں کہ تم یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ میں اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ بھائی تم یہ گرمی تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ تاکہ جہنم ہم بھولے نہیں، دل و دماغ میں ہمارے اس بات بیٹھ جائے کہ بھائی ان سب باتوں کا حساب دینا ہے. کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تو لعنت کی وجہ سے ہمیں اندھے بہرے گونگے ہو گئے. پوچھا جائے تو کہتا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، وہ لعنت میں گرفتار ہے. لاکھ کہہ رہے ہیں یار برائی چھوڑو، چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو نا، تو ولایت کے لیے تو یہ سب، جیسے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بھائی نماز کے لیے طہارت حاصل کرنی ہے تو نماز قبول ہوگی. طہارت ہی نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور ہم اور آپ ولایت چاہتے ہیں اور ولایت کے سارے معاملات چاہ رہے ہیں. دے تسبیح پہ دے تسبیح اور دے اللہ معاف کرے، کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن برائی نہیں چھوڑا. گٹکا کھانے والا گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ببانگ دہول ہو رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے ولی ہیں. یہ کیسی ولایت؟ یہ تو تم پہ اللہ معاف کرے جس ماحول میں رہے اس کی ماحول کی لعنت کی وجہ سے تم پہ یہ چیز سوار ہو گئی، اور آج تک وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اور ایک طرف کہہ رہے نماز پڑھے جاؤ، بغیر وضو کی نماز پڑھے جاؤ. اچھا ایسا کرو، چلو ہاتھ مت دھونا، باقی وضو کر لو. کیسا رہے گا؟ آپ بتا دیں، فیصلہ کریں، کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ ایک چیز تو چھوڑا ہے یار، منہ نہیں دھوتا میں وضو میں، ایک فرض چھوڑ دیجیے آپ. کیا وضو ہو جائے گا؟ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو جتنے اعمال تم کر رہے ہو وہ سب لعنت میں مبتلا ہوگا نہیں ہوگا. تم تو نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہو اور بن رہی ہے لعنت. اور لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی آواز باختگی. انسان ذہنی طور پر معوف ہو جاتا ہے.